بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے کسی اور سے سنوں۔ میں نے سورہ النساء پڑھنی شروع کی۔ جب میں سورہ النساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچا، جس کا ترجمہ ہے، پھر کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ یعنی رسول لائیں گے اور ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب بس۔ میں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 50 اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کو تفسیر سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی روئے کیوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سنی تو ان کو رونا آ گیا، کیونکہ اس آیت میں آخرت کی سختی اور انسانوں کی ذمہ داری کو اتنی واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ کچھ وجہ میں بتاؤں گا آپ کو، جیسے نمبر 1، انسانوں کی نفرت اور اللہ سے دوری کا ذکر۔ آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کے دن اللہ انسان سے پوچھیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کر رہے تھے، اور انسان اپنے اعمال کا جواب دینے میں کمزور اور شرمندہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ نمبر 2، آخری دن کا حصہ اور جواب دہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسان اکثر اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرتا ہے، اور یہ آیت ان کو یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان اپنی ہر چھوٹی بڑی اعمال کا حساب دے گا۔ یہ تصویر اتنی پاورفل تھی کہ ان کے دل پر اثر ہوا۔ نمبر 3، رحمت اور شفقت کا اظہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت فکر مند تھے۔ ان کا رونا صرف دکھ کے لیے نہیں بلکہ ایک طرح کا رحمت اور شفقت کا اظہار بھی تھا۔ یہ ان کے دل میں امت کے لیے چنتا کو دکھاتا ہے کہ وہ لوگ آخرت کے دن کس حالت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا انسان کی ذمہ داری اور آخری دن کا ڈر کو سمجھ اور ان کے اپنی امت کے لیے شفقت کی وجہ سے تھا۔ ایک اور بہت پیاری اور دل کو ہلا دینے والی واقعہ ہے جو دکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ان کی رحمت، فکر اور امت کے لیے محبت کا ثبوت تھا۔ ایک رات کا واقعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آج رات مجھے اپنے رب سے اجازت ملی ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے قرآن کی کچھ آیت پڑھی، اور جب وہ ایک آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، ہم ان کا ایسا حساب لیں گے کہ وہ ایک پل کی دیر بھی نہ کر سکیں، یہ سورہ النساء کے 41 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، تو ان کی آواز رک گئی۔ پھر انہوں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ پھر ان کی سانسوں میں رکاوٹ آئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں اور پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے سب گناہ معاف کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور کیسے نہ روؤں جب میری امت کا حال اس آیت میں دکھایا گیا ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دینے میں کمزور پڑ جائے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ میری امت اس دن کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رو پڑیں۔ اس واقعہ کا پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بےحد رقیب تھے۔ ان کا رونا اپنی امت کے دکھ اور حال کا فکر کی وجہ سے تھا۔ قیامت کی سختی کو ڈیپلی فیل کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ اللہ کی رحمت اور شکر کو بھی وہ رو کر ظاہر کرتے تھے۔ ان کا ہر آنسو عبادت اور محبت کا ایک اظہار تھا۔ جو ایک ورڈ تھا، قیامت کے دن ہر امت پر ایک گواہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر امت کے لیے ایک رسول یا نبی کو گواہ بنائیں گے۔ ان کو پوچھا جائے گا، کیا تم نے میری پیغام ان تک پہنچایا؟ اور وہ کہیں گے، جی ہاں، ہم نے پہنچایا۔